بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم النبیین۔ گرامی کے حضرات، جلالی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے مابین مسئلہ خطا پر کافی عرصے سے نزاعی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ دونوں طرف سے ایک ہی مطالبہ ہو رہا ہے کہ سامنے آؤ سامنے آؤ سامنے آؤ۔ ادھر سے جلالی صاحب کی طرف سے جو مطالبہ ہے، ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس وقت جلالی صاحب کی بلا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، وہ صاحب فراش ہیں اور بہت ہی سیریس حالت سے وہ گزر کر اس وقت الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس صورتحال کے پیش نظر اور ویسے بھی اس سے پہلے مناظروں کے سلسلے میں اپنا نمائندہ جناب مفتی زاہد نعمانی صاحب کو مقرر فرمایا اور لکھ کر دیا کہ اس کی فتح ڈاکٹر جلالی صاحب کی فتح ہے اور خدا نہ خواستہ مفتی زاہد نعمانی صاحب کی شکست ڈاکٹر جلالی صاحب کی شکست ہے۔ دوسری طرف سے مفتی حنیف قریشی صاحب بنفس نفیس خود مناظر ہیں اور دعووں پہ دعوے کہ جی نکالو باہر، ڈاکٹر صاحب کو نکالو باہر۔ اب یہاں پر میں حضرات کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب پتہ ہے، زمانہ جانتا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے نمائندہ مناظر زاہد نعمانی صاحب منتخب ہو چکے اور ان کی شکست ڈاکٹر صاحب کی شکست ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا مسئلہ ہے باہر نکلنے میں؟ اور ان کی طرف سے جو ان کے جیالے ہیں، ان کے معتقد ہیں قریشی صاحب کے، ان کے ماننے والے ہیں، وہ بھی بیچارے بدک کر جلالی صاحب کو نکالو باہر، جلالی صاحب کو۔ ارے بھائی، جلالی صاحب جس حالت میں بھی ہیں، جب ان کو شکست دینے کے لیے، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میدان کھلا ہے، پھر نکالو تو حنیف قریشی صاحب کو نا۔ ادھر تو یہ مطالبہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو میدان میں موجود ہیں، وہ تو برسر پیکار ہیں، وہ تو آوازیں لگا کے بلا رہے ہیں کہ قریشی صاحب آ جاؤ۔ بلکہ وہ کراچی کے کچھ حضرات بیچ میں کردار ادا کرنے کے لیے اترے تھے۔ جلالیہ کے مناظرین نے تو کراچی کے حضرات کو بھی گزارش کی، اگر آپ ہمیں قریشی صاحب کے سامنے بٹھانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اس حوالے سے ایک بات حضرات گرامی، وہ حنیف قریشی صاحب جو اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر، اپنا پورا ساز و سامان لے کر، ویڈیو کیمرے لے کر، کتابیں لے کر جہلم پہنچ گئے تھے مرزے کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، وہ حنیف قریشی صاحب یہاں پر نہیں آ رہے مناظرہ کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پر کیوں گئے تھے مناظرہ کرنا؟ وہاں پر جہلم ان کو کیوں ضروری لگ رہا تھا؟ اگر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حنیف قریشی صاحب مسلک کی ہمدردی کے لیے گئے تھے، علماء کے اوپر وہ جہلمی بک بک کرتا ہے اس کا منہ توڑنے کے لیے گئے تھے، تو ذات گرامی ایسی بات قطعا نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کا سوال بنتا ہے کہ پھر حنیف قریشی صاحب وہاں پر کیوں گئے؟ بات دراصل یہ ہے کہ مناظرہ 2009 جو طالب الرحمن وہابی کے ساتھ حنیف قریشی صاحب کا ہوا، اس مناظرے کے بعد اہل سنت نے قریشی صاحب کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا، پلکوں پہ بٹھا لیا، بڑی عزت دے دی، اور حنیف قریشی صاحب بھول گئے کہ یہ عزت ان کو اہل سنت کی طرف سے مل رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ سارا پاکستان رافضیوں کا ہے، شیعوں کا ہے۔ اس عزت کے ملنے کے بعد قریشی صاحب صحابہ کے خلاف تبرہ کرنے پہ اتر آئے۔ امہات المومنین خصوصاً حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی، اور صحابہ کرام میں دیگر صحابہ کی بھی توہین کی، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے متعدد مرتبہ حنیف قریشی صاحب نے جسارت کی، ان کے لیے بے ادبی والے ہلکے گستاخانہ جملے بولے۔ تو اب جب ان کی وہ حرکات شروع ہوئی، وہ اہل سنت جو ان کو پلکوں پر بٹھاتے تھے، ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے، ان کے دل میں چونکہ سنی تھے، غیرت مند تھے، حنیف قریشی صاحب سے نفرت پیدا ہو گئی۔ حنیف قریشی صاحب کو اہل سنت نے مسترد کر دیا، دھتکار دیا، بالکل پس پشت ڈال دیا۔ وہ بھی منظر دنیا نے دیکھا، گولڑا شریف سے وہاں کے سجادہ نشین اپنی مریدوں کی منتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب آپ حنیف قریشی صاحب کو کیوں نہیں بلاتے، ان کے پروگراموں پر بلایا کریں۔ جب بات پہنچی نا یہاں تک، اب حنیف قریشی صاحب نے دیکھا کہ میں تو کسی کام کا نہیں رہا، اور میں کسی بھی سنی کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ ادھر سے میدان گرم ہے، کیا ہی خوب ہو کہ حملہ کیا جائے مرزے کے اوپر، چونکہ مرزا وہ مردود ہے کہ جس کو اس وقت ہر طرف سے لعنتیں ہی لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ تو حنیف قریشی صاحب نے موقع پاتے ہی مرزے کو جھپٹا مارنے کی کوشش کی۔ اب یہ حنیف قریشی صاحب وہ تھے کہ 2020 میں جب ڈاکٹر جلالی صاحب جیل میں تھے تو یہ بار بار بلاتے تھے کہ آؤ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کورٹ میں جا کر دلائل دوں گا، میں مناظرے کر کے دلائل دوں گا۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب جیل سے باہر آ گئے تو یہ بل میں چھپ گئے، دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور للکار کے پکارنا وہ سارے راستے بند ہو گئے۔ حنیف قریشی صاحب چھپ گئے۔ جیسے ہی دیکھا کہ جناب اب میں تو مردود ہو چکا، ادھر سے میدان گرم ہے اور اس کو للکارا، وہ بیچارہ مرزا انجینئر جو دیکھ کر ناظرہ
قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتا، اس نے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ اس نے جواب دے دیا کہ نہیں جناب میں مناظرہ نہیں کر سکتا۔ جب ادھر سے واپس آ گیا، فاتح جہنم بن کے آ گئے قریشی صاحب، پھولوں کے ہار پہنائے گئے، مالائیں پہنائی گئیں، اور ان کے مرکز میں ان کو بڑا ویلکم کیا گیا۔ تو دیکھا اہل سنت کے مناظرین نے کہ جناب یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے مناظر ہیں، اتنے اچھے مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گستاخ صحابہ ہیں، اتنے اچھے مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ باغی عقیدہ اہل سنت ہے، اتنے اچھے مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے دشمن ہے۔ اہل سنت کے مناظرین نے ان کو للکارا، قریشی صاحب آپ تو بہترین مناظر ہیں، تو لہٰذا آ جائیں مناظرہ کرتے ہیں۔ 1 مہینے کا پورا وقت ملا، حنیف قریشی صاحب اپنے سابقہ طریقے کے مطابق چھپ گئے۔ 26 دسمبر گزر گیا، اس کے بعد ان کو کوئی چارہ نہ ملا، شکوہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ جی دیکھو میں نے تو مرزے کو نیچے گرا دیا تھا، انہوں نے بیساکھیاں دے کر کھڑا کر دیا، حالانکہ اس کو نہ پہلے کسی نے بیساکھیاں دی تھی نہ بعد میں دی ہیں، نہ اب اس کو کوئی بیساکھیاں دے رہا ہے، نہ پہلے اس کی عزت تھی نہ بعد میں ہے نہ اب ہے۔ وہ تو ایسا مردود ہے جس کو شیعہ قبول نہیں کر رہے، جس کو وہابی قبول نہیں کر رہے، جس کو دیوبندی قبول نہیں کر رہے، سنیوں کی طرف سے قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ویسے ہی لعنتیں پڑ رہی ہیں، اس کو کون بیساکھیاں دے سکتا ہے؟ رہا معاملہ قریشی صاحب کا تو ان سے کچھ نہ بن پڑا، رونا رونے آ گئے، دیکھیں جناب میں نے بڑی محنت کی تھی تو انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ حنیف قریشی صاحب آپ کا اس کے اوپر حملہ کرنا آپ کی کوئی محنت نہیں تھی، وہ آپ کا اپنا ذاتی مفاد کے لیے تھا کہ آپ نے اس کو للکارا، وہ نہیں کر سکتا تھا مناظرہ، آپ پھر بھی چلے گئے۔ اب جب اہل سنت کے مناظرین نے آپ کو گدی سے پکڑا، آپ بہترین مناظر تھے اور پتہ بھی تھا کہ زاہد نعمانی صاحب کو شکست دینا ڈاکٹر جلالی صاحب کی شکست ہے، آپ کو تو بھاگ کر میدان مناظرہ میں آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آئے، للکارنا شروع کر دیا، مناظرہ کرنا تو ڈاکٹر صاحب کو نکالو، لے آؤ جلالی صاحب کو باہر، میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جلالی صاحب سے مناظرہ کرنے کی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ بہترین پوائنٹ، سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو پتہ ہے حضرت کو کہ ڈاکٹر صاحب جس کیفیت میں ہیں وہ تندرست ہونے میں مہینوں پر بات چلی جائے گی، اور اللہ پاک جلد کرم فرما دے، ڈاکٹر صاحب چلنا پھرنا اور کلام کرنا بھی لوگوں کے ساتھ شروع ہو بھی گئے تو مناظرانہ کیفیت کئی مہینوں تک بولنے کا وہ انداز ڈاکٹر صاحب کو، وہ ان کے جو معالج ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے بھانپ لیا کہ معاملہ یہ ہے تو جناب ڈاکٹر صاحب کو نکالو، جلالی صاحب کو لے آؤ۔ یہ بچنے کا، جان چھڑانے کا اور وقت بتانے کا حنیف قریشی صاحب نے بہترین ذریعہ ڈھونڈا ہوا ہے۔ ایک بات تو ہے یہ، دوسری بات حنیف قریشی صاحب مناظرہ کے لیے کیوں نہیں آ رہے، وہ بھی ان کا ایک بہانہ ہے۔ وہ یہ بہانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب میرا ایک لیول ہے، میں اتنا پرانا مناظر ہوں، میں سینئر مدرس ہوں، اور یہ کل کے بچے ہیں، ان کو وہ بچونگڑے بھی کہتا ہے، اصاغر بھی کہتا ہے، پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے کیا لفظ بول دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان کے لیول سے، ان مناظرین کے لیول سے بلند سمجھتا ہے، جبکہ میں بتاتا چلوں حنیف قریشی صاحب آپ محض فاضل درس نظامی ہیں، یا شاید آپ نے تنظیم کا امتحان پاس کیا ہوگا، ورنہ آپ کی عبارت کی جو صورتحال ہے نا کہ آپ نے جب اسلام آباد کی ریلی کے اندر فلسطین والوں کے لیے عربی بولنے کی، وہ بھی دیکھ کر پڑھ کر بولنے کی کوشش کی تھی، تو صد افسوس آپ سے آپ کی اپنی لکھی ہوئی یا کسی کی دی ہوئی لکھی ہوئی عربی ورقے کے اوپر آپ سے نہیں پڑھی گئی تھی، اور دیگر عبارات کی بھی جو صورتحال ہے وہ بھی زمانہ جانتا ہے۔ یہ ہے آپ کی علمی قابلیت، جبکہ آپ کے مد مقابل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جس بندے کو مناظر اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے نا، وہ ماشاءاللہ فاضل درس نظامی بھی ہیں اور دیگر عصری تعلیمات میں بھی انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جلالی صاحب کے جو نمائندہ مناظر ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، میرے خیال میں ان کی تعلیمی قابلیت حنیف قریشی صاحب سے زیادہ ہے۔ تو جب ان کے پاس یہ تعلیمی قابلیت ہے اور جوڑ بنتا ہے، تو اب میں ناظرین کو گزارش کروں گا، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہیں کہ جلالی صاحب باہر کیوں نہیں آتے، وہ باہر کیوں نہیں آتے، میں ان کو کہوں گا کہ اگر ہو سکے نا تو حنیف قریشی صاحب کو گدی سے پکڑے باہر لاؤ، نکالو اس کو، ان سے گزارش کرو کہ قریشی صاحب بہانے نہ بناؤ، مناظرہ کرو۔ لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب صرف اور صرف ٹائم پاس کے لیے، وقت بتانے کے لیے نا، بہانے پر بہانہ، بہانے پر بہانہ، بہانے پر بہانہ، یہ وقت پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب مناظرے میں آنے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر وہ بات بالکل سچی آتی ہے کہ نہ تیر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔